اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلومات جو سب کو معلوم ہیں۔ بولیے جو سب کو معلوم ہے۔ یعنی اب یہاں مفسرین کا کچھ اختلاف بھی ہے، پر آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ بولیے یہ حج کے، اور چونکہ حج شریف جو ہے یہ 1 سے لے کر 10 تک بندہ فارغ ہو جاتا ہے 10ویں کو، یا وہ 11ویں 12ویں 13ویں 7 ایام تشریق میں لا لیں تو بہرحال 13 کو تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے مہینوں میں شمار کیا ہے 13 دنوں کو۔ اب آپ کہیں گے کہ 13 دنوں کو مہینہ کیسے بنا دیا یا مہینے کیسے بنا دیے؟ تو آپ جب حج کر کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سال کو حج کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا آپ نے پورا سال حج کیا ہے؟ بولیے مگر سال گنا ہے یا نہیں گنا؟ بولیے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں جی فلاں مہینے میری تیرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو مہینے تو ملاقات نہیں ہوئی، پورے مہینے میں ملاقات ہے نہیں۔ سارے بولو کی ہو گیا جی؟ پورے مہینے میں ملاقات ہے مگر آپ نے مہینہ گنا اور آپ نے سال بھی گنا۔ تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوال کی 1 سے لے کر ذی الحج تک حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ بولیے اس کو اجازت ہے، مگر اگر وہ شوال سے پہلے باندھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، رمضان میں نہیں ہے۔ عمرہ تو جب چاہیں آپ کر لیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہے، باقی سارا سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ چونکہ نفلی عبادت ہے۔ اچھا جی، یہ تو حج کا مسئلہ ہو گیا۔ فمن فرض فیہن الحج، کہ جس نے جو نیت کر لے یعنی احرام باندھ لے اس پر اب حج فرض ہو گیا ہے۔ بولیے حج فرض ہو گیا، یعنی جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا اب وہ 3 کام کرے۔ بولیے کتنے؟ 3 کام۔ اب یہاں سے اگر آپ غور سے سمجھے تو ایک قیمتی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حج کے 2 احرام سمجھ لیں۔ کتنے جی؟ 2۔ ایک جسمانی، ایک روحانی۔ جسمانی تو جب آپ کا حج ختم ہو جائے گا تو جسمانی احرام اتر جائے گا۔ بولیے جسمانی احرام اتر جائے گا، مگر حج کا جو روحانی احرام ہے وہ ساری عمر آپ پر اور مجھ پر رہنا چاہیے۔ وہ سارے ہر حاجی پر رہنا چاہیے۔ جسمانی احرام کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ احرام بیان کیے ہیں جو قیامت تک نہیں کھلنے چاہیے۔ بتائیے جو، بولیے جو قیامت تک نہیں کھلنا چاہیے، جو بندے رہنے چاہیے وہ کیا؟ نمبر 1 فلا رفسا، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی شرط فلا رفسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بے حیائی نہیں کرے گا۔ بولیے بے حیائی نہیں کرے گا۔ تو کیا خیال ہے، صرف حج میں یا آگے پیچھے بھی؟ آگے پیچھے بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ احرام ہے جو حاجی پر ہمیشہ رہے گا۔ ولا فسوقا، اور حج کے دنوں میں تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حالانکہ بیوی کے قریب جانا تو ثواب ہے، عبادت ہے، پر جب احرام باندھا ہوگا تو پھر قریب نہیں، اور کوئی اس قسم کا اشارہ بھی نہیں کرے گا اور اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ تو جب آپ اپنی بیوی کو حاجی صاحب اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور اپنے اوپر حرام کیے بیٹھے ہیں، تو جو عورت پہلے بھی حرام ہے، حج میں بھی حرام ہے اور حج کے بعد بھی حرام ہے، یعنی زنا والی، اس سے تو بچنا اور بھی ضروری ہے۔ تو ولا فسوقا، حاجی بے حیائی نہیں کرے گا۔ بولیے حاجی بے حیائی نہیں کرے گا۔ ویسے تو دوسروں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، پر حاجی صاحب تو ذرا زیادہ شرم کرے نا کہ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں اور واپسی آگے اگر جہاز میں پھر ایئر ہوسٹسوں کو آنکھیں مارنی شروع کر دے تو سمجھ لو حج نہیں، یہ صرف سیر کر کے آ رہا ہے۔ تو پہلا احرام جو کبھی نہیں کھلے گا وہ کیا ہے؟ ولا فسوقا، بے حیائی نہیں کرنی۔ بولیے جی بے حیائی نہیں کرنی۔ بھائی سارے ساتھی بولا کریں نا، ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے محفل میں۔ ولا جدالا،
اور جھگڑا نہیں کرنا. سبحان اللہ. اما بھی چاہتا ہوں ولا فسوقا، کیا لفظ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. بولیے اللہ اور اس کے رسول کی ہاں. یہ نہیں کہ واپسی آ کے حاجی صاحب پھر چرس نو سوٹا لا لین، واپسی آ کے پھر داڑھی مٹا دین، واپسی آ کے پھر جناب وہی فلما شلما گانے شانے بابے تاش کھیڈن لگ پین. اور کھیڈتے ہیں بابے ایسے بے شرم نے کہ سڑک دے اتنے بہ کے کھیلن لگ پہ. وہ مرو کسی بیٹھ کے کنڈی لا کے بہ جاؤ. نہیں، قبرستان میں کھیلنے سے بعد نہیں آئیں گے. اور جس نو پوچھو حاجی یوسف، وہ تھوڑے چھوڑے تو ناراض نہ ہوئے، تھوڑی گل نہیں کر رہے. حاجی صدیق، حاجی سیف اللہ، چلو میں اپنا نام لے لینا تو غصہ نہ آ جائے. اور تو ساتھ حاجی بھی لگا رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گالیاں بھی بک رہا ہے، اور کسی کو تو قریب آنے دیتا ہی نہیں. تو ولا فسوقا، حاجی پر یہ احرام ہمیشہ رہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا.